یوں تو اس دنیا میں ہزاروں بچے جنم لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ہزاروں کلیاں کھلتی ہیں اور بعد سموم کے تپیڑوں کی تاب نہ لا کر مرجا جاتی ہیں، مگر وہ موت جو حق اور راستے کی راہ میں آئے خیات جاوداں بن کر آتی ہے۔ جو موت آئے تو زندگی بن کے آئے، قضا کی نرالی ادا چاہیے۔ 10 دسمبر 1750 میں حیدر علی کے گرانے دیوان خالی میں اماں فاطمہ بیگم کی گود میں پیدا ہونے والا جہادی جذبوں سے لبریز انصاف پسند حکمران، روشن خیال، تعلیم یافتہ، تہجد گزار، شب زندہ دار، نوافل گزار، کروانے اولا کے مسلمانوں کا نقش ثانی، عظیم یادگار، نظر عقابی جن سے غیرت، خودداری اور مومنان فراست کی کرنیں پھوٹ رہی ہوتی تھی، بجلی کی چمک، شیر کی گرج، دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن، ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ایسی صفات کا حامل شخص الخص دنیا جس کو ٹیپو سلطان حیدر کے نام سے جانتی ہے، جو اپنے والد کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنے والد کے ساتھ جنگی معاملات میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی، کیونکہ آپ کے والد حیدر علی میسورین آرمی میں ملازم تھے، لہٰذا آپ گائیں بگائیں جنگی مشقوں میں بھی حصہ لیا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان حیدر بہت سی زبانوں پر عبور رکھتے تھے، حساب اور سائنس کا علم آپ کے پاس وافر مقدار میں تھا، آپ پڑھائی لکھائی کے دلداد تھے، اور 2000 سے زائد کتابیں مختلف موضوعات پر آپ نے اپنی ذاتی لائبریری کی زینت بنا رکھی تھی، جن میں زیادہ تر جنگی، اسلامی، اخلاقی اور سائنسی موضوعات پر مشتمل تھیں۔ ٹیپو سلطان دور اندیش اور صاحب بصیرت شخص اور ٹائیگر آف میسور کے نام سے مشہور تھے۔ برٹش نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے انڈیا پر قبضہ کرنا چاہا تو اس سلسلے میں ٹیپو سلطان نے امیر افغانستان، فرانس اور ترک سلطان سے مدد مانگی، کیونکہ اس موقع پر گوروں نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کے ساتھ اتحاد کر لیا، مگر فرانس نے عین موقع پر ساتھ چھوڑ دیا، اور اس موقع پر گوروں نے فائدہ اٹھایا اور مرہٹوں کی مدد سے 1790 میں تیسری بنگلور جنگ شروع کر دی۔ جب گورے اکیلے تھے تو ٹیپو سلطان نے ان کو ہرایا تھا۔ ٹیپو سلطان حیدر شہید کا وہ تاریخی اور انمٹ نقوش کا حامل جملہ آج بھی وقت کے جابر اور اوباش سلطانوں اور امریکی سامراج کی گود میں پرورش پانے والے عیاش حکمرانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ہمارے حکمران ٹیپو سلطان حیدر کی اس ایک سنہری قول کو درد زباں اور قرض جاں بنا لیں تو امت مسلمہ کو درپیش سارے مسئلے ختم ہو سکتے ہیں۔ آج بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین ٹیپو سلطان حیدر شہید کے لیے ترس رہی ہے۔ ایک مومن مسلمان سمجھتا ہے کہ زندگی کی ہر سانس رب العزت کی امانت ہے، اور یہ امانت کسی بھی وقت اس مالک خالق کے سپرد کی جا سکتی ہے، تو کیوں نہ اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات کے مطابق بسر کیا جائے۔ سلطان ٹیپو جو اسلامی اقتدار کا محافظ، آبرو اسلام، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈلا ہوا مرد درویش، فکر غیور کا حامل، عشق جسور کی اداؤں میں زندگی کا ہر لمحہ بسر کرنے والا دلیر، دل بر، دل آراں، دل نواز، روشن جبیں، روشن چہرہ، روشن گر، روشن دماغ، روشن چراغ، اور انگریز سامراج سے لڑنے والا اب بھی زندہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انہی نفوس قدسیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ ٹیپو سلطان حیدر نے سرنگا پٹم کے مقام پر انگریز سامراج کو ناکوں چنے چبوانے میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ اس کی رگوں میں اس غیرت مند باپ کا پاکیزہ خون جوش مار رہا تھا جس نے انگریز سامراج اور اس کے بٹوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ ٹیپو سلطان حیدر نے ہمیشہ آبرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی بسر کی، اور اپنے قول کو صحیح ثابت کر دکھایا کہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر پسینہ سے شراب اور عزت کے ساتھ کھائی گئی سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور نان جویں 5 اسٹار ہوٹلز میں کھائے گئے بے توقیری کے مرغ مسلم اور چائنیز کھانوں سے بہتر ہے، کیونکہ یہی چٹائی توڑ جہادی صفات کے حامل مردان خر اور شاہ سوار مغربی سامراج اور ان کے بٹوں کے لیے گردن توڑ بخار ثابت ہوتے ہیں۔ آج بھی گوروں کے ماتھے پر سلطان ٹیپو کا نام سن کر پسینہ آنے لگتا ہے اور وہ کانپنے لگتے ہیں، جس کا مشاہدہ راکم کو اپنے دور لندن میں ایک ہال میں منعقد
تقریب میں ہوا کہ جب راکب نے اپنی گفتگو میں ٹیپو سلطان حیدر کا نام لیا اور ان کے سنہری کارناموں کا تذکرہ کیا تو وہاں حال میں موجود ایک گورے کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ دم دبا کر وہاں سے ایسے بھاگا جیسے گیدڑ شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں سے بھی نہایت ہی اچھا سلوک کیا۔ برطانوی فوج نے ان کی وفات کے بعد قلعوں کو گرانا اور محلات کو مٹانا شروع کر دیا تھا کہ ان عظیم یادگاروں کو دیکھ کر مسلمانوں کی سوئی ہوئی حمیت و غیرت جاگ نہ جائے۔ بنگلور میں آج بھی سلطان ٹیپو کے دور کی عظیم یادگار قلعہ نما خوبصورت عمارت سمر پیلس کے نام سے موجود ہے، جو آج بھی ٹائیگر آف میسور کی یاد کو ذہن کے بند دریچوں کو کھولنے اور تازہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یوں مسلمانوں کا یہ عظیم رہنما 4 مئی 1799 کو میسور کی دارالخلافہ سرنگا پٹم کے مقام پر دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا اور اس کو اپنے والد حیدر علی اور والدہ فاطمہ بیگم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سچ کہا تھا ٹائیگر آف میسور نے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ کاش ہمارے حکمران بھی اس حقیقت کو سمجھ جائیں۔